جی روہت بھائی. جی جناب، اصل معنی میں نا میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے ایک بات بولی تھی، کہہ رہا ہے کہ اب اہل حدیث اور جو شیعہ ہیں ان کو میں نے ختم کر دیا ہے، اب جو بھی ہیں وہ پرانا روایتی رہیں گے. یہ میرے آنے سے پہلے 3-4 سال پہلے کی وہ ہے، لیکن اس نے ابھی دوبارہ پھر کہا ہے، ابھی بھی کہہ تھا. تو میں نے اس لیے نا میں نے کہا کہ اسے کوئی نہ الہام ہے نہ کچھ ہے کہ اسے غیب کی خبر ہے کہ کوئی ہونے والا ہی نہیں. میں کہا یہ نا اسے نام دکھا دینا بھائی ایسے ہی ہو روہت کمار میرا مستری صاحب بہتر ہے، اس سے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ. اب نہیں وہ بولے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ سب کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. ذرا میرا نا چلے وہ بند کمرے میں اپنے لوگوں کے سامنے جو اس کے اپنے جماعت کے لئے نشیت اندر نہیں ہے بھائی نا، تو ہم بھی اس سے لائیو بات کریں نا تو انشاءاللہ وہ کیا کیا بولے گا. وہ اپنے گھر میں پالتے جو طوطا گھر میں پالتے نا پنجرے میں، وہ اندر ہی پک پک کرتا ہے بس. وہ جب پنجرا کھول تو اڑنے والا نہیں ہوتا، وہ حساب ہے اس کا. بالکل بالکل بالکل. ہم نے ایک ورڈ یوز کرتے تھے ان کے لیے، ہم نے ایک ورڈ ان کے لیے یوز کرتے تھے علماء کرام، لیکن اب ہم بدل کے نا علماء کرائم رکھ دیا ان کا نام. صحیح فرما رہے ہیں، بالکل علماء کرائم ہے. تو وہ اب کئی سالوں سے ہم سے بھاگ رہے ہیں بھائی. وہ کوئی ان سے انٹرویو بھی لے لینا، وہ سب پہلے کہتا ہے لائری کا نام، لائری کا مطلب مجھے سوال نہیں کرنا. وہ بالکل میں نے دیکھا ہے. آپ اب چلے، میں کہتا ہوں کہ یہ انجینئر صاحب جو ہیں مجھ سے بات نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں. ہمارے شیعہ نوجوان بہت ہیں، ان سے آپ ایک اوپن جو سینسر نہ ہو، جو لائیو ہو، کہ یہ سوال آپ سے کر سکیں، تو آپ ہمارے نوجوانوں کا اگر جواب دے دیں تو پھر پتہ چلے نا کہ آپ نے شیعہ مذہب کو ختم کیا ہے یا نہیں کیا ہے. جی سر، اللہ آپ کو سلامتی دے. جناب ایک سوال تھا جنگ جمل کے ریگارڈنگ، تو جی عائشہ کے ساتھ بعد میں پھر ہوا کیا؟ جیسے میں نے سنا ہے کہ معاویہ نے ہی اسے مطلب کہ قتل کروا دیا تھا، یہ بات صحیح ہے؟ یہ بعض تواریخ میں لکھا ہے، یہ زیادہ مشہور تواریخ میں نہیں ہے کہ عائشہ کی وفات کیسے ہوئی ہے. ناسخ التواریخ میں یہ لکھا ہے کہ معاویہ نے، کیونکہ اس معاویہ کے اختلافات بن گئے تھے نا عائشہ سے، عائشہ مخالف ہو گئی تھی آخر میں معاویہ. امام علی علیہ السلام سنہ 40 میں شہید ہو گئے، اور پھر امام حسن علیہ السلام نے خلافت معاویہ کو دے دی. تو شیعہ بڑے کمزور ہو، شیعوں کی تو بہت، وہ شیعہ ہر جگہ قتل ہوتے تھے، تو شیعہ کی جانب سے کوئی سیاست تھی نہیں، یعنی کوئی وہ سیاسی حرکت نہیں تھی. تو اس زمانے میں اب معاویہ بھی بوڑھا ہو چکا تھا، معاویہ بوڑھا تھا، اس کی مرنے کی امید تھی لوگوں کو کہ معاویہ مر جائے، اور معاویہ نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا. لیکن معاویہ نے اب شروع کی کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دے، اور عائشہ چاہتی تھی کہ اس کی اپنی بھائی جو ہے عبد الرحمن، اس کا ایک بھائی تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ اس کو خلافت ملے. اور عائشہ بہت پاورفل تھی، یعنی عالم اسلام میں اس زمانے میں لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے. لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، پھر نبی کی وائف ہے، پھر ابو بکر کی بیٹی ہے، اور عمر بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے. تو اس وجہ سے عائشہ کی بہت ہی انفلوئنس تھی. تو وہ چاہتی کیا تھی کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر خلیفہ بن جائے. تو وہ ناسخ التواریخ میں یہی لکھا ہے کہ یہ معاویہ نے اس کو بلایا، دعوت دی، تو راستے میں اس کے لیے کڑک کھودا ہے، تو اوپر اس نے کوئی پتے وغیرہ ڈال دیے. تو یہ بیچاری آ کے ادھر چلی گئی، اندر مر گئی. اما جی جو ہے وہ اس کے لیے حادثہ پیش آیا، شہید ہو گئی. اچھا جناب، ایک بات یہ تھی، معاویہ کو صحیح بات ہے معاویہ کو قبر سے نکلوا کے جلایا تھا کسی نے، صحیح ہے؟ جی بالکل بالکل. جب بنی عباس دیکھیں، یہ بہت بڑا خاندان تھا بنی عباس. بنی امیہ کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی ہے کہ بنی امیہ جو ہیں یہ ظالم ہیں، یہ فاسق ہیں، انہوں نے کربلا میں اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا. ہم اہل بیت ہیں، اور ہم جو ہیں لوگ آ جاؤ ہمارا ساتھ دے دو، ہم اہل بیت میں سے کسی کو خلیفہ بناتے ہیں. وہ نہیں بولتے تھے کس کو خلیفہ بنانا، کہتے اہل بیت میں سے ایک اچھا آدمی کو ہم خلیفہ بنائیں گے. اور لوگ جو ہے اہل بیت سے محبت کرتے تھے. جب لوگوں کو پتہ چلتا، لوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے نا اس زمانے میں، وہ سنہ 120 سنہ 130 کی بات ہے. مثلا خراسان وغیرہ میں، کابل میں مثلا وہ مزار شریف کے سائڈ ادھر جاتے تھے لوگ. تو ادھر تو لوگ ابھی کوئی 30 سال پہلے 40، ان کو دین کا اتنا پتہ نہیں تھا اس زمانے میں، کتابیں تھی نہیں. وہی بنی امیہ کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے نا، ان کو اتنا انفارمیشن بھی نہیں ہوتا تھا دین کا. بس وہ مسلمان ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں،
جب یہ لوگ جاتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اسلام میں کیا ہوا ہے، واقعہ غدیر کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے متعلق احادیث بتاتے تھے، پھر کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ بنی امیہ نے شہید کیا، تو لوگ بہت جلدی سے ان کے ساتھ بیعت کرتے تھے، بنی عباس کے ساتھ، سمجھ آئی نا؟ تو بنی عباس انہوں نے بہت بڑا لشکر لے کے آیا، یہ ایران کے مشرقی علاقے اور افغانستان کے علاقے سے بہت بڑا لشکر لے کے آیا، کئی دفعہ کئی سال تک ان کی جنگ ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، آخر میں انہوں نے ان کو یہ کامیاب ہو گئے، عراق میں ان کو شکست دی، پھر شام میں شکست دی، جب شام میں داخل ہو گئے نا تو انہوں نے معاویہ کو قبر سے نکال دی یزید کو بھی نکال، سب کو جلا دیا۔ بنی عباس نے بہت جو ہے، مختار سقفی بھی نہیں ویسے تھے بنی عباس میں؟ نہیں مختار سقفی، مختار پہلے تھا، مختار یہ سنہ 130 میں، دیکھیں یہ سنہ 132 میں یہ کامیاب ہو گئے، مختار تو سنہ 64 میں تھا، مختار ثقیف میں سے تھا، مختار مکے کے قریب ایک شہر ہے طائف، وہاں سے اس کا تعلق تھا، لیکن وہ کوفے میں رہتا تھا، مختار سے ان کا تعلق نہیں ہے، مختار اور تحریک ہے، وہ سنہ 60 میں 65 میں وہ ناکام ہو گیا، 67 میں وہ قتل ہو گیا، یہ تو بہت بعد میں آئے تھے، بنی عباس تقریباً 80 سال بعد میں آئے، 70-80 سال بعد میں آئے، یہ بنی عباس کا اور کوئی سوال ہے؟ میں پوچھ رہا تھا کہ ایک نا ہمیں جمعے کی نماز کا بہت جمعے کی نماز، زور کی نماز پڑھے نا جمعے کے دن، وہ بہتر ہے۔ ہمارے ادھر مطلب اتنی مساجد بھی نہیں ہے، اور اتنا کوئی بات نہیں، کوئی بات، آپ زور کی نماز پڑھیں نا، زور کی نماز پڑھیں، ہاں زور کی نماز پڑھیں، وہی آپ پہ واجب ہے، جمعے کی نماز آپ پہ واجب نہیں ہے، زور کی نماز۔ اللہ آپ کو بہت شکریہ، السلام بہت شکریہ سر، اللہ آپ دونوں کو، آپ سب کو، آپ کی پوری جماعت کو بہت عزت دے دے، تھینک یو سر۔ جناب طاہر بھائی نے میسج کر رہے ہیں، ان کی بات رہ گئی۔ ہاں مانش بھائی آ گئے، مانش بھائی کو دوبارہ لے کے آتے ہیں۔ اچھا روہت بھائی مانش کو آساب آنے دو، ٹھیک ہے بھائی، میں بھائی آپ علیکم السلام، آپ رہ جائیں، آپ انتظار کریں اپنے سنی بھائی دانش بھائی مانش کو لے کر، مانش ہاں مانش بھائی ایک منٹ، مانش صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ جی۔ جی حکم کریں بھائی۔ وہ آج پتہ نہیں تھا ڈاٹا کا لاسٹ ڈیٹ تھا تو جلدی کوئی بات جی، تو میں نے دوبارہ ریچارج کر سے جی، تو ہماری بات کرنا رہ گئی تھی، میں یہ سر بولیں۔ ہاں جی، میں جناب یہ بول رہا تھا کہ آج کوئی پاکستان کے برینگی کوئی مفتی ہیں، مفتی ہمدرد کر کے نام ہے ان کا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اہل بیت کا کافی بہت زور و شور سے ذکر کرتے ہیں اپنی سب محفلوں میں، اور لوگ ان کو یہ بھی کہنے لگے کہ یا تو اچھی طرح سے شیعہ علی میں سے ہو جا، یا پھر تو اہل سنت میں سے ہو جا پوری طرح سے۔ صحیح، تو ان کا ہی موقف تھا جو میں نے آپ سے سوال کرے کہ صحت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت پہ، میں نے ان کا ہی موقف سنا تھا، اس لیے میں آپ سے بھی کچھ اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے کہ انہوں نے جو مطلب تشریح کی ہے، اس مطلب بیان کی کہ جو یہ جادو ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور قرآن کی آیت، وہ اس نے بتایا کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جو اس حدیث سے ٹکراتی، جیسا کہ ایک تو میں نے یہ پہلے آپ کو بولی کہ کفار مکہ والی، اور دوسری یہ تھی کہ اپنا سورہ کوئی جس میں شیطان اللہ رب العزت کو بولتا ہے کہ اللہ پہ مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں تیرے سارے بندوں کو بھٹکاؤں، گمراہ کروں گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ سن رہا ہوں۔ تو جی، تو پھر اللہ نے کہا تھا کہ جواباً یہ کہا تھا کہ ہاں تو، مطلب میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے الفاظ اچھی طرح سے جاتی ہیں کہ تو جو کر سکتا ہے کر رہے، لیکن میرے کچھ خاص بندے ہوں گے اس پہ تیرا کچھ اثر نہ ہو۔ نہیں، وہ شیطان جادو کی بات نہیں کر رہا تھا نا، شیطان کہہ رہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، یعنی میں سمجھ رہا ہوں، میں وسوسے ڈالتا ہے نا۔ مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیجیے۔ جو جادو ہوتا ہے وہ شیطانی وسوسے تو ہوتے ہیں، شیطان ہی تو شریر میں کیا چلتے کرتا ہے۔ نہیں، شیطان وسوسہ یہ ہوتا ہے بھائی، وہ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم یہ عورت خوبصورت ہے، اس کے ساتھ اگر تم ٹچ کرو بعد میں توبہ کر لینا نا، شیطان تو اس طرح کہتا ہے نا، تم ابھی تم عورت کو طرف یہ فلم دیکھ لینا، وہ کوئی مثلا ناجائز فلم ہے، غلط فلم ہے، بعد میں توبہ کر لیتے ہیں، آج روزہ ہے، وہ بہت بھوک لگی ہے بھائی، تم چلو آج پانی پی لو، کھانا کھا لو، بعد میں پھر قضا کی۔ شیطان جادو نہیں کرتا آپ کو کہ وہ آپ کو جادو کر دے، شیطان وسوسے کرتا ہے دل میں، آپ کے دل میں بولتا ہے، دیکھیں یہ، اور انسان کو گمراہ آہستہ آہستہ اسی طرح اللہ کے راستے سے نکال دیتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے نا، جو باتقوا ہوتا ہے، شیطان اس کو دھوکہ بھی دے دے نا تو فوراً توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آ جاتا ہے، پھر شیطان دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ ہے شیطان جادو نہیں کرتا. تو یہ شیطان والا جو شیطان والا ہے وہ سحر سے تعلق نہیں رکھتا. جو آیت آپ نے پڑھی ہے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تو وہ کفار مکہ واقعا نہیں کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو لگی ہے، وہ ان کو پاگل کہتے تھے. یہ پاگل ہے اس لیے کہ اس کو وہ مذاق کے طور پہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی 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 ہاں وہ مذاق کے طور پہ کہتے تھے. اور اگر کوئی شخص جادو ہو جائے نا، جادو ہو اس کو یہ تو شیعہ حدیث میں بھی ہے، یہ صرف مخالفین کے حدیث میں نہیں ہے، شیعہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے جادو کیا تھا، اس جادو کا اثر ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کوئی شخص آپ کو جادو کر، مثلا میں آپ کو فرض کریں کہ ایک شخص نبی ہے، اس کو آپ ایک دوائی دے دیں مثلا کہ اس کی فرض کریں کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے، یہ سے نبوت کا تعلق نہیں ہے کہ اب وہ نبی نہیں ہو سکتا. دے دیتے ہیں بھائی کہ نبی کی طبیعت خراب ہو گئی، یہ دلیل نہیں بنتا کہ اب وہ نبوت اس کا جھوٹا ہے. یا اس کو تلوار سے مار دیں، بھائی تلوار سے خون نکل آ گیا، اس کے ہاتھ زخمی، بازو کاٹ دی یا سر کاٹ دیا، نبوت اس کی جھوٹی نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی آپ اس کو سحر کر لیتے ہیں کہ اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، بھائی زبان کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں ہے. یہ کس کے اذن سے ہوتی ہے؟ یہ کس کے اذن سے ہے؟ وہی اسی کے اذن سے کہ جس کے اذن سے یحییٰ کو 2 ٹکڑے کر دیے. یحییٰ کو جب 2 ٹکڑے کر دیے، یحییٰ علیہ السلام نبی ہے نا، وہ آرے لگا کے اس کے کمر سے 2 ٹکڑے کر دیے یحییٰ کے، اس کا سر قلم کر کے کافر کے پاس بھی. یہ کس کے اذن سے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا. دنیا میں جو بھی ظلم ہوتا ہے، دنیا میں جو بھی ظلم ہوتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسی طرح بنایا. اللہ تعالیٰ نے بولا ظلم نہیں کرو، کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرو. لیکن اگر آپ کسی بے گناہ کو قتل کرتے ہیں، کسی نیک آدمی، صالح آدمی یا نبی ہے، اس کو اذیت و آزار پہنچاتے ہیں، اللہ اس پہ راضی نہیں، اللہ کا غضب ہے. لیکن اللہ نے اس دنیا کو اس طرح بنایا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے نیک کام کریں، چاہے برے کام کریں، چاہے قرآن پڑھیں، چاہے اس قرآن کو نستجیر باللہ، اس قرآن کو آپ آگ جلائیں، آگ لگا دینا. کس کے اذن سے آگ لگی ہے قرآن کو؟ اللہ نے اس دنیا کو اس لیے بنا کہ سب لوگوں کو فرصت ہے کہ آپ اچھے کام کریں یا برے کام کریں. اللہ نے سسٹم یہی بنایا، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ابھی نستجیر باللہ قرآن کو آگ لگاؤں تو یہ اللہ کی رضا سے ہوئی، نہیں، اللہ راضی نہیں ہے، اللہ کا غضب ہے. لیکن اللہ نے سسٹم یہ بنایا کہ فرصت دیا ہے. اگر آپ کافر بنتے ہیں تو بھی فرصت ہے، بالکل کھلی چھٹی ہے بھائی، کافر بن گیا بھائی آدمی، وہ بالکل ملحد ہے، اللہ کو گالی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک آدمی مومن بن گیا، لیکن وہ یہ فرصت ختم ہو جائے گا 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال کے بعد موت ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہے. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو جادو ہوتا ہے کسی پہ بھی، جادو تو حق ہے، اگر جادو ہوتا ہے کسی پہ تو پھر جادو کس کی اجازت سے ہوتا ہے؟ اللہ کی اجازت سے اس پہ؟ قرآن مجید میں ہے نا، قرآن مجید میں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، مختلف چیزوں میں تاثیر رکھی ہے. مثلا ایک گولی ہے، اتنی چھوٹی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں اس میں تاثیر یہ ہے کہ بھائی آپ کو یا قتل کر دیتا ہے یا آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹی اللہ نے تاثیر رکھی. اسی طرح سحر میں بھی تاثیر رکھی، اثر رکھا، افیکٹ رکھا اللہ نے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اثر اللہ نے رکھا. اب لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ قرآن مجید کا آیت ہے کہ ملکین ببابل ہاروت و ماروت یعلمان السحر، کہ 2 ملک تھے بابل میں کنویں میں تھے نا، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ اللہ کی جانب سے امتحان ہے، کسی کو سحر نہ کرنا، ٹھیک ہے نا. اللہ نے سحر اللہ نے اثر رکھا ہے مختلف چیزوں میں. جیسے تلوار میں اثر ہے، یہ تلوار ہے، تلوار سے آپ کسی کافر کو قتل کرو، کسی اللہ کے دشمن کو مارو یا کسی نبی کو مارو، کس نے تلوار میں اثر رکھی؟ اللہ نے اثر رکھی ہے نا. اسی طرح ہر چیز تاثیر اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے نا. اب لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. صحیح مزید سوال نہیں ہے منیش بھائی؟ نہیں جی، میرا منیش نام ہے. منیش بھائی اللہ آپ کو بہت عزت ہے، تشریف آوری کا بڑا شکریہ. دانش بھائی آپ کا بھی بڑا شکریہ، بہت شکریہ دونوں بزرگوں کا. جی بہت شکریہ جناب، تھینک یو، بہت مہربانی، دونوں بھائیوں کا بڑا شکریہ.